قصے کہانیاں شیخ عبد القادر جیلانی، منکر نکیر آ گئے، قبر میں جاتے ہی منکر نکیر آتے ہیں۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے، منکر نکیر آئے، اٹھائے کہنے من ربک، اٹھ، من ربک، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو غوث پاک کا دھوبی کہتا ہے یا غوث المدد، اعوذ باللہ، استغفر، مذاق۔ کب سدھرو گے؟ کب امت کو رہنمائی کرو گے؟ اللہ کی قسم قیامت کا دن ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا، تمہارے گریبان ہوں گے۔ اے بار الہ، توحید و سنت کی بات بتائی تھی، شرک کی مذمت ہم نے کری تھی، بتایا تھا، لیکن ظالم مولویوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو اپنی مسجدوں میں گمراہ کیا، دین کا نام لے کر، تیرے نبی کا نام لے کر کے، واسطے محبت و عقیدت کے دے کے قرآن کے جھوٹے بیانات دیے، نبی کے اوپر تہمتیں لگائیں جھوٹی۔ اے اللہ، یہ بہت ظالم لوگ ہیں، ان کو دگنی تگنی کئی گنی عذاب دے دے مولا۔ ہم بیان کیے دے دیں، حجتیں قائم ہو رہی ہیں بیجاپور اور قرب جوار کے لوگوں، آؤ توحید کے اوپر نقد انعام لو، شرک نہ کرو۔ ایسے قصے کہانیاں شیخ عبد القادر جیلانی، منکر نکیر آ گئے، قبر میں جاتے ہی منکر نکیر آتے ہیں۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے، منکر نکیر آئے، اٹھائے کہنے من ربک، اٹھ، من ربک، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو غوث پاک کا دھوبی کہتا ہے یا غوث المدد، اعوذ باللہ، استغفر، مذاق، دیکھو مذاق، دین کا مذاق، یہ اس عہد کا مفتی مولوی اڑاتا ہے، شیطان ہے یہ خبیث۔ پھر منکر نکیر پوچھتے ہیں ما دینوں کا، کہتا ہے یا غوث المدد۔ پھر وہ منکر من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ کہتا ہے یا غوث المدد۔ اتنے میں شیخ عبد القادر جیلانی آ جاتے ہیں، قبر میں آ جاتے ہیں، منکر نکیر کو ایک ہاتھ سے یوں پکڑتے ہیں، ایک ہاتھ سے یوں پکڑتے ہیں، اور دیکھ ہٹا کٹ، دیکھ ہٹا کٹ، من ربک کا، ما دینوں کا ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے اسلام کا۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی کروڑہ کروڑ لعنتیں ہوں۔ یہ میرا پیر خود بیان کرتا تھا یہ واقعہ، آج تم کیسٹوں میں سن رہے ہو، میں نے بچپن سے یہ واقعات سنے، خود میرا پیر بیان کرتا تھا۔ مارا، منکر نکیر چلے گئے چھوڑ کے، تمہیں نہیں معلوم یہ ہمارا مرید ہے؟ جاؤ۔ منکر نکیر گئے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کہنے لگے اللہ ہم گئے تھے سوال جواب کرنے، کس بندے کے پاس بھیج دیا؟ ارے وہ ایک بندہ آیا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اور اس نے ہمیں جھڑکیاں دی اور ہمیں بھگا دیا۔ کہا تجھے نہیں معلوم وہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ میرا سب سے محبوب بندہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ہے واقعات۔ توبہ توبہ، کیا کیا میں بتاؤں آپ کو، بہرحال چھوڑو، گندی چیزیں ہیں یہ، بس عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ ہم ایسے بد عقیدہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، الحمدللہ۔ اور اگر ہیں تو توبہ کر لو، میری ماں بہنوں تم بھی توبہ کر لو۔ یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ پلیتے جنہیں تم نے یہ سمجھا ہوا نا کہ اس میں شفا ہے، یہ سب شرک کے اڈے ہیں، اس میں کچھ تو حرام ہے اور کچھ شرک باللہ ہے۔ مت کرواؤ تعویذ، گنڈے، پلیتے، یہ تمام سب پاکھنڈی ڈھونگی لوگ ہیں، شیاطین ہیں یہ دھاگے آج کل پیروں میں دھاگے باندھے جا رہے ہیں، اور یہ نیت رکھی جاتی ہے کالا دھاگا ہمیں شفا دے گا، نظر نہیں لگے گی، یعنی وہ دھاگے میں تم اللہ کی صفت مان رہے ہو، اللہ ہی شفا دینے والا، دکھ درد دینے والا۔ تم نے اپنے بچوں کے گلوں میں تعویذیں، اپنے جوان لڑکیوں کے پیروں میں، مرد بھی پیروں میں، بائیں یا دائیں پیروں میں کالے دھاگے پہنتے کہ نہیں پہنتے بولو؟ یہ برائیاں، یہ معاشر، یہ سب شیطان ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل الحدیث کے موٹے مستنڈے بچے ہوتے ہیں، نہ گلے میں تعویذ، نہ کہیں پیر میں، نہ کہیں کمر میں، الحمدللہ شیطان انہیں چھوتا بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے تمہاری بچوں کو شیطان پکڑ رہا ہے، اعوذ باللہ، عورتوں کی شیطان پکڑ رہا ہے۔ ارے جہاں بے ایمانی ہوگی وہاں یہی سب ہوگا۔ تو شرک کا انجام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور توحید کا ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، غزوہ احد ہے، حسین خوبرو نوجوان، ہتھیاروں سے لیس، مسلح، گھوڑے، تنتناتا ہوا، تمتماتا ہوا چہرہ،
زرہ بختر لگائے ہوئے ہاتھ میں تلوار سنتے ہوئے کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، آپ کی فوج میں شریک ہو کر یہ مکہ کے جو لوگ دشمن آئے ہیں ان کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا نوجوان اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس بات کا گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، نہ میں اللہ ایک مانتا ہوں معبود مانتا ہوں اور نہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اپنے باپ داداؤں کے دین پہ ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے تیرے مدد کی ضرورت، چلا جا واپس، مجھے نہیں ضرورت ہے کہ تو اس میری فوج میں شریک ہو کر ان کے خلاف جنگ لڑے۔ اس نے کہا اور اگر میں یہ مان لوں؟ آپ نے فرمایا ویلکم، خوش آمدید، مرحبا۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو اب تم مومن ہو گئے ہو، چلو جنگ میں۔ چنانچہ نوجوان کو اجازت ملی، جنگ ہوئی، غزوہ احد ہوا، تاریخ آپ کو پتہ ہے۔ اللہ کے نبی جب جنگ ختم ہوئی، اللہ کے نبی نے کہا مسلمان جو شہید ہوئے ہیں ان کی لاشوں کو جمع کیا جائے۔ لاشیں لائی گئیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں اس نوجوان کی بھی لاش لائی گئی جو اللہ کی راہ میں جا کر کے لڑتے لڑتے شہید ہوا تھا۔ وہ نوجوان جو پہلے کافر تھا وہاں مسلمان ہوا۔ اللہ کے نبی نے اس کے چہرے کو اپنے چہرے سے قریب کیا، لب رسالت پر مسکراہٹ کھیلی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہنس کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میرے صحابہ سنو، یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جس نے کلمہ توحید کہنے کے بعد کوئی بھی عمل نہیں کیا اور اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی ہے۔ یہ نقد انعام ہے توحید کا۔ اور شرک کا اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شرک کا انجام یہ ہے کہ نہ ان کے لیے امن ہے نہ ان کے لیے راحت ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ توحید کا انجام ہے۔ شرک نہ کرنے کا صلہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو ملوث نہیں کیا، یعنی شرک کو نہیں ملایا، شرک نہیں کیا، تو اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے اور انہی کے لیے ہدایت ہے۔ اور جو لوگ شرک کرتے ہیں نہ ان کے لیے دنیا میں چین نہ آخرت میں چین، نہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، دنیا میں بھی ضلالت اور گمراہی اور آخرت میں بھی ضلالت ہے۔ یہ ہے شرک کا فائدہ، توحید کا فائدہ اور شرک کا انجام۔ میری آخری درخواست آپ سے یہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں اور دوستوں، اور یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا بیجاپور کا یہ اجلاس عام کا یہ سمندر کرسیوں پہ تا حد نظر جو چاروں طرف لوگ دکھائی دے رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ پیغام، یہ میسج لے کے جاؤ، توبہ کر کے اٹھنا کہ انشاءاللہ زندگی میں ہم کبھی شرک نہیں کریں گے اور نہ ہی اللہ کی توحید کا دامن چھوڑیں گے۔ جان چلی جائے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ مرنا، جینا، قربانی، نمازیں، عبادتیں، اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کی اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں توحید کے نور اور کے جوت جگائے۔ شرک جیسے بھیانک اور خطرناک بیماریوں سے اللہ ہمیں بھی، ہمارے آنے والی نسلوں کو، ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے۔ اور جن لوگوں نے بھی یہ اجلاس منعقد کیا ہے، جنہوں نے بھی اس میں دامے درمے قدمے سخنے جس انداز سے بھی مدد کی ہے، اللہ انہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ ان کے مال و دولت میں، آل اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ انہیں صحت و عافیت سے نوازے اور اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بھلائی سے انہیں مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔